اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، دور دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، نیٹ کے توسط سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بقبول منو دست دامانی آل رسول. حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت، رہبری راہ شریعت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، چشم عنایت مفتی اعظم، محافظ فکر رضا، حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی قاری
مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ رات کے تقریباً 2:20 ہو چکے ہیں اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زاد شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضلہ تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے۔ کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی و شوقا الیہ،
کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں بھیجتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں صرف میری محبت کے لیے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، اس میں ایک لفظ ہے حبا لی، میرے لیے۔ یہ میرے کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ سرور کائنات نے جب رب کی بارگاہ میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا محبوب یہ کہو میری نماز تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میرا دنیا میں رہنا تیرے لیے، دنیا سے بظاہر جانا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ محبوب تو نے اپنی نمازوں کو ہمارے لیے کہہ دیا ہے، ہم نے فتح تیرے لیے کر دی ہے، ہم نے تیری وجہ سے تیرے اگلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے کہا قرآن پاک کا مزاج یہ مل گیا ہے، تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر تو صحیح، اللہ کائنات تیرے لیے کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبا لی وشوقا الی، میری محبت میں۔ فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس بندے کو اسی رات میں بخش دے یا اسی دن میں بخش دے۔ اگر میں قبرستان میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھ دیتا تو شاید قبرستان کے مردوں کی آواز مجھے تو نہیں آتی، مگر یقین ہے کہ مجھے وہ کافی و وافی ہو جاتے۔ مگر آپ کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو یاد رکھیے گا، پھر مجھے تقریر ختم کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ دیکھیے وہ بھی سر ہلا کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ختم کر دیجئے۔ نیند کی حالت میں یہی حال ہوتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے تو صحیح، سبحان اللہ۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دائیں جانب بھی میرے لوگ بیٹھے ہیں، شہزادہ حضور شہباز دکن بائیں جانب ہیں، اور دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے جو بائیں سے اس بنیاد پر بھی افضل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگ مکمل مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں اپنے اس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کر سکوں، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، میرا عنوان ہے ایمان جانے ایمان۔ سبحان اللہ۔ ایمان بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ ایمان کا معنی کیا آتا ہے؟ عربی میں جب ایمان کا ہم معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا سینونیم، اس کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ بھائی ادھر توجہ کر تو گفتگو کروں، چہرہ موڑ کے نہیں، تقریر ادھر ہو رہی ہے۔ آپ کسی اہل غیرے کی بارگاہ میں نہیں ہیں، حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس مجمع کو ہندوستان کے نمایاں مجمعوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو اگر آپ اپنی علامت اور پہچان کھو دیں گے تو پھر مجھے خیال کچھ دوسرا آنے لگے گا۔ غور فرمائیے گا، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ عربی میں اسی کے لیے اسی کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان، اور ایمان امن سے بنا ہے۔ امن کا معنی آپ جانتے ہیں چین و سکون۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ایک بات یاد رکھیے گا، عمارت وہی باقی رہتی ہے جس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّا مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ اس کے اگلے جملے بھی میرے ذہن میں ہے،
مگر میں اسی کو مستدل بنا رہا ہوں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم نے کہا جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت بھی باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں کہوں گا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچالا کرو، اور نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ چلا عشق رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد گر رہی ہے، ادب ختم ہو رہا ہے، احترام دور ہو رہا ہے، محبت دور ہو رہی ہے، عشق دور ہو رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نمازیں برباد ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا، روزے برباد ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، تلاوت قرآن تمہاری پڑھی ہوئی برباد ہو جائے گی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا۔ پتہ چلا بنیاد مضبوط ہے تو ایمان بچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا آگے بڑھ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایمان کو اصطلاح میں سمجھتا ہے تو سن، رسول کریم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، ایک انسانی شکل میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں مل ایمان، اے میرے آقا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین سنو، حالانکہ حدیث میں جبریل کا لفظ نہیں ہے، مگر چونکہ آئے جبریل تھے، سرکار نے فرمایا تھا نا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے اصول سمجھانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ترجمہ اسی پیشتر میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، قرآن کو مانو، اس کی ساری کتابوں کو مانو، آخرت کو مانو۔ ہم نے کہا امام احمد رضا خان آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تعریف کرتے ہوئے کہا ایمان کہتے ہیں ہر بات میں مصطفیٰ کو سچا مان لیا جائے، اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی صداقت کو دل سے مانا جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ پتہ چلا سچا مسلمان وہی ہوگا جو امام احمد رضا خان کی بولی میں کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، حضور قائد ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، عرس شہباز دکن، شہزادے شہباز دکن۔ علامہ عثمان صاحب آہستہ آہستہ زینہ چڑھ رہا ہوں، فوراً چھت پر چڑھ جاؤں گا تو پھر مسئلہ درست نہیں رہے گا۔ ابھی آپ صرف صبر کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ فقیر سب کچھ عرض کرے گا۔ توجہ ہے؟ ایمان کی میں نے اصطلاحی تعریف کی، اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو ایمان کا معنی یقین، اذعان، ایقان، سب طرح کے الفاظ آتے ہیں، مگر مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے اس کا معنی وہ کس لفظ سے بنا؟ امن سے۔ امن کا معنی چین و سکون، امن کا معنی بے خوفی۔ جب اس پر نظر پڑی امام احمد رضا خان کی تو کہنے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے،
बोल भाई, अगर जिंदा है तो बोल, मुर्दों से शिकवा नहीं होता है। मेरा इमाम कहने लगा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैंने कहा ताजुश शरिया, मेरे मुर्शिदे गिरामी वकार, आप भी तो अपने दादा के उलूम के वारिस हैं, आप भी तो मुफ्ती आजम के तर्ज पर काम करके गए हैं। यहमिलू हाज़ल इल्मा मिन कुल्ले खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफल गालीना वंतिहाल मुब्तलीना व तावील जाहिलीना। इसका आप भी तो मजहब से आपने ये काम किया है। आला हजरत कह रहे हैं तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आप क्या कहते हैं? तो मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया कहते हैं तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मैं भी ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। अर्ज करने लगा शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुजूर ने। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने ईमान को डिफाइन मैंने किया, आपने डिफिनेशन को सुन लिया है, परिभाषा को सुन लिया है। अब ये भी तो बता दूं कि ईमान अमलो अमान कैसे देता है, ईमान बचाता कैसे है, जहन्नम से आजादी कैसे देता है। आला हजरत ने बिला वजह थोड़ी कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। हमने कहा सुन, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े आशिक हैं जिनके हम मुकल्लिद हैं। जमाना उन्हीं को इमाम आजम कहता है, अबू हनीफा कहता है, नौमान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है नौमान इब्ने साबित? अगर इनके ताल्लुक से सैयद शाह तुराबुल हक साहब अलैहि रहमा की किताब इमाम आजम अबू हनीफा की शान में जो लिखी है, अगर उसको पढ़ा जाए, अल मुवफ़्फ़क़ का मुताला किया जाए, तो सरवरे कायनात की बारगाह में जिब्रील अमीन आए थे। कहा था अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने लुकमान के लिए रदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए हिकमत के दहाने खोल दिए थे। एक हिकमत बयान करते थे, हजारों हिकमतें दरवाजा खोलकर खड़ी रहती थी और दस्त बस्ता हाजिर रहती थी। जिब्रील पैगाम सुना करके चले गए। नबी के दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होता। अरे वो नबी ये बरहक है जिनके दिल में अगर ख्याल आ जाए तो कुरान कहे फवल्ली वजह का शतर मस्जिदिल हराम। इनके दिल के मामले ये है, अगर दिल में ख्याल आता है किबला चेंज कर दिया जाता है, दिल में ख्याल आता है किबला बदल दिया जाता है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, कुछ देर में फिर जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज करने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है और कहा है तुम्हारी उम्मत में भी एक ऐसा बंदा पैदा होगा जो बेशुमार हिकमतों का मालिक होगा, तुम्हारे दीन को आगे बढ़ाएगा। हजरत अनस इब्ने मालिक बैठे थे, मेरे नबी ने करीब बुलाया, अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला और कहा अनस जब नौमान आ जाए उसको ये अमानत पहुंचा देना। है सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, इस सामने वाले अजीब कैफियत में बैठे हुए। अरे भाई खोना है तो खो जाइए, मगर किस कैफियत के साथ, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। जुमले पर तवज्जो कर रहे हैं। सैयदना इमाम आजम की किताब है जिसका नाम है मुस्नद इमाम आजम अल मारूफ सुननी अबी हनीफा। मैंने एक दावा किया है कि ईमान अमनो अमान कैसे अता करता है, इस दावे को साबित कर रहा हूं। हुजूर जाने ईमान है, इस पर फकीर की दलीलें आप सुनेंगे तो ईमान ताजा होगा। मगर इजाजत दीजिएगा कुछ बोलता चला जाऊं। 45 मिनट का वक्त दिया है और समंदर मुझे थमा दिया है। कटोरा देकर समंदर के सामने खड़ा कर दिया और कहा मौलाना इस कटोरे में समंदर को भर लो। भाई मैं क्या करूं, भर तो लेता, अगर मैं ख्वाजा पाक के दौर में होता और उनके हाथ उनकी तरफ से कटोरा लेकर के जाता तो एक अना सागर क्या पूरा समंदर भर के ले आता। लेकिन कोशिश कर रहा हो ख्वाजा पाक के दर से इस्तिगासा करते हुए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात की बारगाह में एक यहूदी बच्चा रहता था। अमनो अमान ईमान कैसे अता
کرتا ہے. میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ آیا نہیں, کئی دن ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا ان حدو بنا لعودو جارن الیہودی, چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں. اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی, نتیجہ نکالے گا. تور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے, ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے. میں کہوں گا ہاں ہاں بلا شبہ کیا جا سکتا ہے, مگر ایک شرط ہے, کس سے اتحاد کیا جائے گا. یہی سوال کیا تھا میرے امام سے ملفوظ شریف کے اندر. سوال یہ کیا کہ حضور تو کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے. میرے امام نے کہا, جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو علم غیب سے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شہباز دکن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے, مگر گھبرائیے گا نہیں, دوبارہ تقریر نہیں کریں گے. ہاں مضا ما مضا, گزر گیا جس کا وقت گزرنا تھا, اب میرا وقت چل رہا ہے نا. ہاں ماضی کو مت دیکھیے, اب پریزنٹ پہ نظر رکھیے. جب میں گزر جاؤں تو پھر پریزنٹ پہ نظر رکھیے. وہ پریزنٹ کرتے کرتے انشاءاللہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے گا. پریزنٹ پر نظر کرتے رہیں گے, لوگ پریزنٹ کرتے رہیں گے. توجہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے فوجدہ فی الموت. اس کو میرے نبی نے کیا دیکھا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے, سکرات کے عالم میں انتقال ہونے والا ہے, کیفیت بڑی دگرگوں ہے. میرے حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, ذرا گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا اس کو دعوت و تبلیغ کی اور میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکلمہ ابوہ, اس کے باپ نے کچھ کہا نہیں. پھر میرے نبی نے تبلیغ کو جاری رکھا اور رکھنے کے بعد سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اس کے بعد اس کے باپ نے کہا اشہد لہو, بیٹا اب میں تجھ سے کیا کہوں. ذرا غور فرمائیے گا جناب عقیل صاحب, آپ تو عقیل عقل سے بنے ہیں یا عقل وسیع والی عقل سے بنے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے. الحمدللہ عقل مند ہے, تھوڑی توجہ فرمائیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے جب دوبارہ تبلیغ فرمائی نا تو اس شخص کے باپ نے دیکھ کر کہا بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جا. اب اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا. ابھی کیفیت دیگرگو تھی, ابھی ایسی حالت نہیں تھی کہ غرغرے کی کیفیت آ گئی ہو, اس لیے کہ معلم یغرغر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اسلام قبول نہیں ہوتا. لیکن ابھی وہ کلمہ پڑھنے کے لائق تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا ایمان امن سے بنا ہے اور یہ ایسا امن و امان ہے جہنم سے بے خوف کر دیا کرتا ہے. سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے. امن ملا, بولو ملا کہ نہیں. موبائل جیب میں رکھو, ویڈیو تم تو بالکل پاس سے بنا رہے ہو, سر چڑھ کر کے آپ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی جو کرتے ہیں بچتے ہیں ان کو بچنے دیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک روایت اور سنا دوں. ایمان امن و امان دیتا ہے, عقیدہ بچا کے جائیے. کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب ہوں, حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب ہوں, مولانا عثمان صاحب ہوں, یا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہوں, اور بھی بہت سے حضرات ہیں, کیا وجہ ہے جب جائے تو کوئی صلح کلیت پر بم پھوڑ رہا ہے, کوئی رافضیت کو موت دے رہا ہے. صابر بھائی نے ابھی موت دے دی. قرآن کہتا ہے کل موتو بغیظکم, مر جاؤ نا اپنے غیظ و غضب میں. اور میرا امام کہتا ہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تھوڑا. سمجھ گیا. میں نے یہ جواب دیا ہے. صابر بھائی چلے گئے. جواب دیا ہے میں نے.
اس لیے جواب دیا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا عرس مجیبی ہوا، وہاں تو موت دی جا رہی تھی، مر جائے، یہ کوئی کلام ہے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے قل موتوا بغیظکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، خوش عقیدہ بن کر ہی رہیے گا، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے کائنات اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا اور ایک تھا فرعون کا چاہنے والا قبطی، اس نے کیا کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہم پانی کے قریب جاتے ہیں سمندر کے تو وہ خون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کا پیاس بہت لگ رہی ہے، تو ایسا کر تو پانی لے کر کے آ، تیرے لیے تو خون نہیں بنے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تو کہہ رہا ہے پڑوسی ہے، چل تیرا تھوڑا خیال کر لیتا ہوں۔ وہ پانی لے کر کے آیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس پاکیزہ امتی کے ہاتھ میں پانی رہا، وہ پانی ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ خون کی شکل میں ہو گیا۔ اس نے کہا میاں سول، تیرے چہرے کو موسیٰ تو پہچانتے ہی ہیں، موسیٰ کا چاہنے والا پانی بھی پہچانتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اس رشتے کو سمجھیے گا۔ یہ کائنات بھی الحمدللہ، یہ زمین بھی سنی ہے، کائنات سنی ہے، یہ شریر لوگ ہی تو سنی نہیں ہے، شریر جن ہی تو سنی نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین یہ آسمان بھی سنی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے۔ اگر اس پر دلیل دینے کی باری آئے تو وقت لگ جائے گا، دلیل فقیر کے ذہن میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مگر ایک جملے کو میں عرض کرتا چلوں، عقیدہ بچا کے رکھیے گا، یہ عقیدہ یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہونا تو پھر ایمان میں ہدایت میں اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کمی بیشی کے اعتبار سے ہمارے یہاں فقہ حنفی میں امام اعظم کے یہاں ایمان کمی بیشی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا، لیکن ضعف اور قوت کے اعتبار سے تو بڑھتا ہے نا۔ کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر بیماریاں پھیل جائیں تمہارے علاقے میں تو شہر چھوڑ کے نہ جاؤ، وہی رہو۔ اور اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ دائیں بائیں چلا جائے۔ ہو سکتا ہے اگر اس کو مجبور اس کو بیماری لگ جائے تو کہے گا اس کی وجہ سے لگی ہے، اس کی وجہ سے لگی ہے۔ میں نے بڑی قیمتی بحث کو دو لفظوں میں سمجھا دیا۔ ہمارے یہاں کمی اور بیشی کے اعتبار سے یعنی مقدار کے اعتبار سے ہمارے یہاں اس ایمان نہیں بڑھتا ہے، لیکن ایمان ضعف اور قوت کے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھے، یہ ایمان جو ہے اگر بچا کر رکھیں گے تو قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن پاک کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک نے آگے کہا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ فرمایا سنو، یہ پاکیزہ نیکیاں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی اجر و ثواب والی بھی ہے اور بڑے اچھے انجام والی بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اگر ہدایت بچا کے رکھیں گے تو یہ ہدایت ہماری بڑھتی رہے گی۔ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے، اسی کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ حل یبقى احد فی النار، سرکار کوئی جہنم میں ایسا بھی ہوگا جو اخیر تک باقی رہے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں فی قاری جہنم، جہنم کے گڑھے میں ایک ایسا ایمان والا ہوگا جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا نام حناد ہوگا۔ اس جملے پہ ذرا غور کرنا بھائی، اس واقعے کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آنے جانے والوں کے چہروں کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے حدیث پر توجہ کیجیے۔ سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کو راوی بیان کر رہے ہیں، جب دور حضور علیہ السلام کے بعد سرکار علیہ السلام بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت مولا کائنات کے پہلے خلیفہ، سلسلہ چشتیہ کے پہلے شخص جنہوں نے دنیا میں سلسلہ چشتیہ کو عام کیا، حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھ کر اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں آقا
आका करीम की हदीस को रावी बयान कर रहा है कि आखिर में उस जहन्नमी शख्स को निकाला जाएगा और निकालने की कैफियत क्या होगी। हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, उनको आवाज आएगी, वो सुनेंगे कोई मुनादी निदा लगा रहा है, या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे रईतुल अजाइबा, ये अल्लाह मैं अजीबो गरीब चीज देख करके आया हूँ। रब फरमाएगा सर उठाओ, क्या मामला है। हालांकि रब सब कुछ जानता है, ये तो अशरफ अली जैसे बदबूदार लोगों का तर्जमा है और इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा हकीकत में कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। अशरफ अली तर्जमा करके गया वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहता है अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। अब एक घामड़े आजम तुझे मालूम होना चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम यह है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जब इमाम ने तर्जमा किया तो कहा अल्लाह ने अभी तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं, उनका इम्तिहान लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन जब रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर के मालिक से जाकर कहो, दरोगाए जहन्नम से कहो, खाजिने जहन्नम से कहो इस बंदे को निकाल दे। जिब्रील अमीन जाएंगे, जाकर कहेंगे इस बंदे को निकालो, वो जाके तलाश करेंगे, उनको वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आकर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ, कहेंगे मौला वो तो मिल नहीं रहा है। रब फरमाएगा वो जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं उसके पैरों को उसकी गुद्दी से बांध दिया गया होगा, पेशानी से बांध दिया गया होगा और उसको इज्तमाअत अलैहिल हय्यात वल अकारिब, उस पर सांप और बिच्छू जमा होंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब के बताने पर हजरत मालिक अंदर जाएंगे और जाकर के उसको फजज़बहु जज़बतन, एक बार उसको झड़केंगे, जिस्म के सारे सांप और बिच्छू नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद फिर उसको उठाएंगे और उठाकर रब की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा नहरे हयात में डालो। नहरे हयात में उनका जिस्म, उस शख्स का जिस्म बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। रब्बे कदीर फरमाएगा तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया। हर बात पर यही अर्ज करेगा मौला अगर मैंने गुनाह किया था, तूने मुझे जहन्नम में डाला, 1000 साल तक सजा काट कर मैं आया, ए पाक परवरदिगार जहन्नम में जाकर के भी मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ, तेरे एहसान से मायूस नहीं हुआ। आमदम बरसरे मतलब अब जिनकी शक्लें दाएं बाएं है, मैंने इसी जुमले को सुनाने के लिए इतनी लंबी हदीस पढ़ी है जिसको मुस्नद इमाम आजम के हवाले से लिया है। अब खोपड़ी और सर ऊपर उठाइए और होशो खिरत के साथ बैठिए, इस जुमले पर गौर कीजिए। ईमान कितनी कीमती चीज है। जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इस हदीस को मुकम्मल सुना, फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोग कहने लगे हुजूर आप आखिरी जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया जबान बंद कर, इस बात को सोच जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की जमानत तो मिल रही है। इसलिए उलमाए बरेली पागल नहीं है, बहुत समझदार हैं। हम दीवाने हैं अपने मसलक के और दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। क्या बात है, वाह वाह। जमाना सुन ले, हम जब तक जिंदा रहेंगे बदअकीदा शख्स की नींदों को हराम करते रहेंगे। बेशक। यहां तक आपने समझ लिया। परी को पढ़ा, कुरान बोला वल्लैली इज़ा सजा, हमने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पर जाने को पढ़ा। कुरान बोला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब जाने ईमान पर ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। अगर कोई आ भी जाए तो खुदारा कुरान पाक की आयतों को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आने को पढ़ा तो कुरान बोला वन नजमी इज़ा हवा, सरवरे कायनात की हिदायत को पढ़ा।
تو قرآن بولا ما ضل صاحبکم وما غوی. قرآن پاک میں سرکار کی مزید ہدایت کو ہم نے دیکھا. قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہم نے سرکار کے ادب کو پڑھا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے نبی کے کرنے کو پڑھا. قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم نے نبی کے دستے پاک کو پڑھا. قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو پڑھتے رہے, نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پاک کو ہم نے پڑھا. قرآن پاک کو قرآن میں نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن بولا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن بولا وما هو علی الغیب بدلیل. قرآن کے سمندر میں شان مصطفیٰ, خصائص مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی عظمت کو پڑھ کے ہم نے بریلی کا رخ کیا تو امام کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ تو جانے ایمان کی بات ہے, جانے کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول, عظمت رسول, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. آمد حضور قائد ملت, آمد حضور محدث کبیر, آمد حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تیجا کرنے والوں 3 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. پنجتن پاک کی نسبت سے غور فرما رہے ہیں آپ. جانے ایمان پر کچھ باتیں عرض کر دوں. حضرت آ رہے ہیں حضرت. اچھا ٹائم ہے تو سنیے دھیان سے. پہلی دلیل بھئی یہ انتظام و انسلام کرنے والے اگر ایسا شور کریں گے بات کچھ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو سب سے پہلی مخلوق یعنی مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, آمد شیر ہندوستان, آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, عظمت خلفائے راشدین, نعرہ حیدری, عظمت امیر معاویہ, نعرہ غوثیہ, خواجہ کا ہندوستان. فون کی حفاظت کیجئے اور اپنے جیبوں کی حفاظت کیجئے. یہی موقع ہوتا ہے, دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. فوٹو ویڈیو بالکل نہ لیں بھائی. سبحان اللہ. اب لگا. شہزادے حضور تاج الشریعہ, شہزادے حضور تاج الشریعہ, آمد سلطان, آمد سلطان, قاضی القضات فی الہند. ہماری ہمت, ہماری طاقت. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آندھی جس دن بریلی کی چل گئی,
नजदीकी लहलाती हुई फसल जल गई, भागा वहां भी खौफ से मैदान छोड़कर, अरे असजद रजा को देखा तो चर्बी पिघल गई। देखिए देखिए बहुत कम बात। पहले मेंबर से अर्ज करूंगा कि आप बैठ जाएं। आप हजरात हुजूर कायद मिल्लत के चेहरे ताबनाक का दीदार करते रहें और मुझे जो उन्वान दिया था ईमान जाने ईमान, अभी मैं पहले जुज़ पर पहुंचा हूं, दूसरे जुज़ पर तफसीली गुफ्तगू करना थी मगर वक्त बड़ा मुख्तसर है, चूँकि प्रोग्राम भी आपका काफ़ी देर से शुरू हुआ है। एक दो दलीलें देकर जाने ईमान को बचाना क्यों ज़रूरी है, इस पर गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मोहब्बत से ज़रा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। इस पर एक दलील नहीं, हमारे उलमा ने बेशुमार दलीलें पेश की है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे और नबियों पर फजीलत अता फरमाई गई है। उनमें पहली चीज क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। अब जामे कलिमात की फहरिस्त अगर आदमी तलाश करे तो बेशुमार मिलेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये बात आपके सामने तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। जामतुर रजा का ये एक वाहिद इदारा ऐसा हिंदुस्तान में होगा कि जहां पर बेफजली ताला 2-3 जमातों में सरकार के जामे कलिमात को तलबा को याद कराया जाता है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। उसकी एक मिसाल देखिएगा, पूरे तसव्वुफ को आप पढ़ जाइए। तसव्वुफ के 2 मरहले होते हैं। पहला मरहला मुराकबा है, दूसरा मुशाहदा है। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया था ना, हदीस जिब्रील है, सरवरे कायनात से पूछा गया मल एहसान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। आप पूरा तसव्वुफ उठा लीजिए। सरवरे कायनात ने फरमाया, रब की इबादत इस तरह करो जैसे तुम रब को देख रहे हो। यह है मुशाहदा। और अगर यह कैफियत नहीं है तो यह यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यह है मुराकबा। सरवरे कायनात ने आगे इरशाद फरमाया, व नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई। एक हदीस के अल्फाज हैं, नुसिरतु बिर्रुअबी अमामी शहरन, मेरे सामने 1 महीने की मसाफत हो और तुम्हारे नबी यहां तशरीफ फरमा हो, दुश्मन वही कांपने लगता है, दुश्मन वही लर्जा हो जाता है, तरसा हो जाता है। इसी के हवाले से एक बात अर्ज करता हूं। हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, अबू लहब का बेटा लहब मेरे नबी की शान में तौहीन किया करता था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आका ने अपने दस्ते पाक को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ये अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। कुछ दिनों के बाद वो मुल्क शाम का सफर कर रहा था। अरबी के अल्फाज हैं, फखरजा युरीदु शाम फी काफिलतिन, एक बार अपने काफिले के साथ मुल्क शाम का सफर कर रहा था। वो थोड़ी दूर चला, कुछ दूरी पर जाकर उसने फनज़ला मंजिलन, एक मकाम पर ठहरता है और ठहरते हुए कहता है, इन्नी अखाफो मुहम्मदा। इस पर जरा, इस जुमले पे जरा गौर करें। अहले मंबर अपनी तवज्जो को दाएं बाएं मत लेकर जाइए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। नुसिरतु बिर्रुअबी, सरकार ने इरशाद फरमाया था, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
निगाहें देख रही है गुले गुलजार सियादत। सुभान अल्लाह, शहंशाह मसौली की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। बैठिए आप हजरात, बैठिए इत्मीनान से। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वीडियो जो बना रहे हैं वीडियो ना बनाएं, परहेज कीजिए भाई। एक बात को बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है ना। आपको बार बार समझाया जा रहा है। हमक हो आदमी, बेवकूफ हो तो समझ में आता है, समझदार लोग भी बेवकूफी दिखा रहे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुसिरतु बिर्रुब, मुल्क शाम के रास्ते में है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहता है, इन्नी अखाफु मुहम्मदा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी दूरी पर था फिर भी कह रहा है मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर में वो वहां पर लर्जा और तरसा था। आका करीम अलैहिस्सलाम का खौफ उसके दिल में पैदा हो गया। आखिर उसके साथ वालों ने कहा, अजीब आदमी है, कहां मुस्तफा करीम है और कहां तू यहां मौजूद है और कह रहा है मुझे डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम के खौफ में उसने वहीं अपना पड़ाव डाल दिया। उसके साथ वाले लोग उसकी हिफाजत में बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए हम ही पहरा नहीं देते। रब्बे कदीर अगर चाहता है तो जानवरों से भी ये खिदमत ले लिया करता है। अरबी के अल्फाज है, मतन के अल्फाज है, फजाअल असदु फज़हबा फंतज़ाहु फज़हबा बिही। इतने में एक शेर आता है, उसके बीच से खींचकर उसको ले जाता है और ले जाने के बाद उसका काम तमाम कर देता है और दुनिया वालों को जहन देता है कि मुस्तफा के दर के गुलाम तुम ही नहीं, हम भी मुस्तफा के दर के गुलाम हैं। सरवरे कायनात की बारगाह की खिदमत हम भी अंजाम दिया करते हैं। आखिर तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया। जो पहले हराम था मेरे लिए हलाल किया गया। व जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, सारी रुए जमीन को मेरे लिए सजदा गाह बना दिया गया, पाकीज़गी का सबब बना दिया गया। अगला जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने सारी कायनात का मुझे रसूल बना करके भेजा है। इंसान भी सरवरे कायनात को रसूल जानते हैं और इंसानों के अलावा जानवर भी जानते हैं। एक वाक़ये का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे इमाम आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, एक दिन मैं सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल मीलाद में था, मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहा था। थोड़ी देर में मैंने देखा दीवार पर एक बंदर आकर के बैठ जाता है और बहुत देर तक बैठा रहा। कहा उसके बाद हम जब क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार हुए, सरकार के सलाम के लिए खड़े हुए, हमारे साथ ये बंदर भी मखसूस अंदाज में खड़ा हो जाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तक सलाम पढ़ते रहे तब तक ये बंदर भी खड़ा रहा। आला हजरत ने इस वाक़ये को जिक्र करके एक हदीस जिक्र फरमाई, मा मिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नी वल इंसी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, कायनात की हर चीज इस बात का यकीन रखती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। अगर इसका इनकार करते हैं तो सरकश जिन करते हैं, सरकश इंसान करते हैं। सरवरे कायनात जाने कायनात है, इस ईमान और अकीदे को बचा करके रखना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई इसमें सुस्ती बरतता है तो बस आखिरी रिवायत अर्ज करके आपके गोश गुजार करके बात को खत्म कर रहा हूं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यखरुजुन्ना मिन उम्मती मिन कुबूरिहिम फी सूरतिल क़िरदति वल खनाज़ीर लिमुदाहनतिहिम व कफ़्फ़िहिम अनिन नह्यी व हुम यस्ततीऊना। इस जुमले पे जरा गौर करना। खानकाहों का जो आज हाल है हिंदुस्तान की, चंद खानकाहों को छोड़कर राफजियत की बदबू फैल रही है। पीर साहब जबान बंद करे बैठे हैं और अक्सर ये जुमला बोला जाता है, बरेली कर क्या रहा है। मैंने कहा बरेली को जो करना था वो कर रहा है। बरेली की मरकजियत तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत की बुनियाद पर है। बोलो है कि नहीं? इतने लोग हो, तस्दीक कर रहे हो मेरी बात की?
کچھ بھی مسئلہ آیا ہمارے اپنے کہتے ہیں بریلی خاموش ہے، بریلی خاموش ہے. اگر کسی نے 2-4 کلو چاول دے دیے تو کہہ دیا بریلی خاموش ہے. بریلی کیوں نہیں پہنچا چاول دینے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بریلی کی مرکزیت کو تم نے آٹے چاول کی بنیاد پر اس کو معیار بنا کر کے آپ نے جانچا ہے؟ نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور سے بریلی کو مرکز مانا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا؟ کیا کیا ہے؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. کیا کیا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہی پیغام، یہی باتیں سرکار مفتی اعظم نے آگے بڑھائی، حجت الاسلام نے آگے بڑھائی. اگر اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو مفتی اعظم نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے کہا جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. یہی پیغام لے کر ہندوستان کے باہر حضور قائد ملت بھی جا رہے ہیں. تو بریلی کل جو اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھا، آج بھی اسی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھنا، ہمارے لیے دولت اہم نہیں ہے، ہمارے لیے جان ایمان بہت اہم ہے. اس کی محبت کو بریلی کل بھی دلوں میں عام کر رہا تھا، راسخ کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے. بس اس روایت کو سنیں. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے جن کی شکل بندر اور خنزیر کی ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا لمداہنتہم، سب راضی ہو جائیں، سب کی فکر لگی رہتی ہے. ہم نے کہا فکر صرف اسی کی ہونا چاہیے، ویسی ہونا چاہیے جو فکر سرکار تاج الشریعہ نے دی. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. سرکار علیہ السلام فرماتے لمداہنتہم وکفہم عن النہی وہم یستطیعون. یہ دین میں مداہنت برتتے رہے، سب کی چاپلوسی میں لگے رہے، تملق بازی میں لگے رہے، اور یہ برائی کو دیکھ کر کے بھی روک نہیں رہے تھے. وہم یستطیعون، جبکہ یہ طاقت رکھتے تھے کہ اگر پیر صاحب ایک زبان کھول دیں تو ان کے سارے مریدین اسی نظریے اور عقیدے کو لے کر کے آگے بڑھ جائے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کے عرس میں آئے ہیں اس نے بھی فکر رضا کو عام کیا ہے. اور آپ نے اس عرس میں جتنوں کو بلایا ہے، چاہے حضور قائد ملت ہو، حضور گلزار ملت ہو، حضور محدث کبیر ہو یا علماء ہو، یہ سب کے سب اسی فکر کو عام کر رہے ہیں. بس اسی بات کو پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. السلام علیکم.